یہ سب میں ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت میں 145 سے رکوع نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل لا اجد فيما اوحي الی محرما على طاعم یطعمہ۔ آپ نبی آپ کہہ دیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اس نے حرام قرار نہیں دیا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، میں اس میں ایسی چیزیں نہیں پاتا اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ محرمن کہتے ہیں حرام چیز کو، اعلی طاعمی یطعمہ، یعنی کسی کھانے والے پر کہ اسے اس کھانے سے روک دیا گیا ہو اسے کھائے، یعنی اس کو کھانے کے علاوہ دیگر فوائد حاصل کرنے یا نہ کرنے سے قطع نظر اس بات کے میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا حرام ہو۔ آپ مشرکوں کو بتا دیں جن چیزوں کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں میرے پاس آنے والی وحی میں وہ حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں تو کھا لیتے تھے اور کچھ سے نفرت کرتے ہوئے نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا۔ پر جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، اور جسے اس نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور جس سے اس نے سکوت فرمایا وہ قابل معافی ہے، یعنی کہ خاموشی اختیار کی۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه۔ آپ کہتے ہیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں سے کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو۔ پھر میرے رب نے فرمایا الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، صرف مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا، کیا اس کے بعد ایک دفعہ ایک اگر ہم مردار کھانا حرام ہے لیکن اس کے دیگر اشیاء مثلا چمڑا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ سیدہ سودا کی ایک بکری مر گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بکری مر گئی، فرمایا اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا؟ بولی کیا مری ہوئی بکری کا چمڑا بھی لیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا تم چمڑا کھاتی نہیں ہو، اسے دباغت وغیرہ دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھاتی ہو، چنانچہ آپ نے اس کا چمڑا اتروا کر اسے دباغت دے کر اس کا مشکیزہ بنوا لیا جو آپ ہی کے پاس پرانا ہو کر پھٹ گیا، یعنی کہ مشکیزہ میں وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے، پانی اس میں ڈالتے تھے۔ او دمم مسفوحن، بہایا ہوا خون، یعنی اس سے مراد وہ خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے بہتا ہے، ایسا خون ذبح کیے گئے جانور کے اندر رہنا نقصان دہ ہے۔ جب یہ خون ذبیح کے بدن سے خارج ہو جاتا ہے تو گوشت نقصان دہ نہیں رہتا، وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت اور رگوں میں بچ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ او لحم خنزیر فإنه رجس، یا سور کا گوشت کی یقیناً وہ ناپاک ہے، یعنی کہ سور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ وہ ناپاک ہے۔ او لحم خنزیر فإنه، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او فسقا احل لغیر اللہ بھی، اور وہ بھی یا وہ نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ محلہ، جس کے اوپر نام پکارا گیا ہو، محلہ لغیر اللہ، یعنی کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جس ذبیح کو اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا بتوں یا دوسرے معبودوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور لیکن اس کے اندر ان لوگوں کے لیے تخفیف ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ لوگ جو شخص مجبور کر دیا جائے، یعنی جو بھوک کی شدت سے بیتاب ہو اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور اسے اپنی جان کا خوف ہو، تو ضرورت کے مطابق صرف اس کو زندہ رہنے کے لیے جتنا ضروری ہو حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے اور نہ وہ لذت کا طلبگار ہو کہ اس کو لذت آنے لگے وہ کھانے میں، غیر باغن یعنی کہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اور ولا عادن اور حد سے گزرنے والا بھی نہ ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو معاف کر دے گا کہ اس نے مجبوری کے تحت کھایا تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کو معاف کر دے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چوپایوں اور پرندوں میں سے وہ جانور ان یہودیوں پر حرام قرار دے دیے تھے جن کے ناخن تھے، یعنی وہ سارے حیوانات جن کے پاؤں پھاڑے ہوئے نہیں ہیں، مثلا اونٹ، شتر مرغ، مرغابی اور بطخ وغیرہ، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے۔ ومن ال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ او مختلط بعظم، اللہ تعالیٰ اب مزید ان کے لیے اب اور کون سی ان کے لیے حلال چیزوں کو اللہ نے پھر ان کی ان حجتوں کی وجہ سے حرام کی، اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں سوائے اس کے جو ان دونوں کے پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ جو ان کی چربی لگی ہو، باقی ساری چربیاں ان پر حرام کر دیں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہودیوں کے لیے گایوں اور بکریوں میں سے کچھ چربی حلال تھی، صرف پیٹھ کی چربی، آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی اور ہڈیوں سے ملی ہوئی چربی اور پہلو کی چربی، پاؤں، سر اور آنکھ کی چربی، یہ 5 قسم کی چربیاں تھیں جو ان یہودیوں کے لیے حلال تھیں، باقی ساری چربیاں ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی۔ یہودیوں پر حلال اور طیب چیزیں حرام کرنے کی وجہ ان کی سرکشی اور ظالمانہ طرز عمل تھا، یہ ان کے ظلم کی سزا تھی۔ تو اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حتیم کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر 3 بار فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، ان پر چربیاں حرام کی گئی تھیں لیکن انہوں نے چربیاں بیچ کر ان کی قیمتیں کھائیں، حالانکہ کسی چیز کے کھانے کو حرام فرما دینا اس چیز کو کی قیمت کو بھی حرام فرما دینا ہے۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور البتہ بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں، یعنی ہمارا قول سچا ہے، ہمارے کام سچے ہیں، ہمارے فیصلے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا اور سچے فیصلے کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی سورہ نساء میں کہ اور اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر رب کائنات نے آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، یعنی مشرک آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پر جو آپ کے بارے میں افطرا گھڑتے ہیں آپ انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ کے رب کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا کہ ربکم ذو رحمت واسعۃ، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے جس کی رحمتیں وسیع ہیں۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ جن گناہ گاروں کے گناہ بہت بڑھ گئے ان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹالا نہیں جاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ڈرانے کی دعوت پہلے ہی دے دی تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا نہ تو ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ اب یہ مشرکوں کی غلط فہمی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہوتا، ہمارے عقیدے تو درست تھے، اللہ نے ہی ہمیں بھٹکا دیا، اللہ ہی ہمیں آسانی کی طرف چاہتا تو ہم یقیناً آسانی کرتے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، یعنی جو انہوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام میں سے حرام خود اپنے اوپر ٹھہرائے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا،
اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قرآن حکیم نے مشرکوں کے اس قول کا یہ جواب دیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو واضح طور پر فرما دیا کہ اگر ایسا ہوتا، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قرآن حکیم نے مشرکوں کو اس قول کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ دلائل انبیاء کی دعوت کو رد کرنے کے لیے ان کی قومیں دیتی رہی ہیں، مگر یہ ان کے کسی کام نہ آئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری ناراضگی کو دیکھ لیا، ہم ان پر غضبناک ہوئے، ان کے لیے ہم نے اپنے عذاب کو حلال کر دیا، پھر انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب پہنچا دیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ ان مشرکوں سے کہہ دو اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس کو نکال لاؤ، علم فتخرجوه، بس تم اس علم کو نکال کے لے آؤ۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، پھر میرے رب نے فرمایا کہ تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے ہو، یعنی تم ایک ایسے گمان میں مبتلا ہو جو باطل ہے اور جو فاسد ہے، ایسے فاسد اور باطل اعتقادات پر آ، تم آ، پکے ہوئے ہو، اور یہ اعتقادات تمہیں غلط رستے پر ہی لے کر آ رہے ہیں اور تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو۔ بس اگر ان کے پاس علم ہوتا، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو لوگ ہیں، تو وہ اسے ضرور پیش کرتے۔ اگر انہوں نے کوئی علمی دلیل پیش نہیں کی تو معلوم ہوا کہ وہ علم سے ان کے پاس کسی بھی قسم کا علم نہیں ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اور صرف محض کیا سرائیاں کر رہے ہو، جو اپنی دلائل کی بنیاد پر وہم اور گمان میں مبتلا ہو، اور تم مکمل طور پر خسارے میں ہی مبتلا ہو، تم خسارہ اٹھانے والے ہو، اس کے علاوہ تم کبھی بھی حق اور سچ کی بات کی طرف نہیں آ سکتے ہو۔ پھر میرے رب نے فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر میرے رب نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کامل دلیل اللہ نے پہلے کہا کہ تم دلیل لے کر آؤ، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ کامل دلیل اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کرنے میں اس کی حکمت بہت بڑی ہے، اور وہ جس کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ والحجت البالغۃ، کامل دلیل یعنی کہ باطل دعووں کے لیے قطعی دلیل، کامل دلیل اللہ کے پاس ہے، مکمل دلیل۔ اللہ تعالیٰ کی دلیل ایسی ہے کہ وہ جب اپنی دلیل کو پیش کرتا ہے تو کوئی پھر عذر پیش نہیں کر سکتا، انسان کی عقل اس سے آگے جا نہیں سکتی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو وہ ضرور ہدایت دے دیتا۔ ہدایت اور گمراہی کی تقسیم میں بھی بڑی زبردست حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تم سب کو ہدایت نہیں دی، بلکہ اللہ نے ہدایت کا رستہ بتا کر تم سب کو چھوڑ دیا کہ تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو جاؤ، تاکہ تمہیں جنت اور جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کر سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی سورہ سجدہ کے اندر کہ ہم اس کو ہم اس جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سچ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ میں اپنی بات کو سچ کروں، سچ ثابت کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا، سارے کے سارے ہی ہدایت یافتہ ہوتے، تو پھر جہنم انسانوں سے کیسے بھری جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، مگر جن پر آپ کے رب کا رحم ہوا اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ سورہ ہود میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ پھر میرے رب فرماتے ہیں کہ قل حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ کہہ دیجئے نبی
کہ تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو حرام کیا ہے، یعنی آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، کہ وہ اپنے ان گواہوں کو لائیں جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے جن کو تم حرام کہتے ہو۔ تم ان چیزوں کو اپنے پاس سے وہ دلیل لے کر آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کی اتباع کرنے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان لوگوں کی پیروی کرنے سے روکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے خود اللہ تعالیٰ کو اور حق کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا والذین والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی وہ بتوں اور اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، چونکہ وہ یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اس کی توحید کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے اس عقیدہ شرک کی یہاں پر جو ان کا تکذیب پر مبنی یہ شرک ہے اور ان کی خواہشات اس عقیدے کے مطابق ہیں، اس طرح معلوم ہوا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا ان کی نفس کی خواہشات کے مطابق ہے، اس لیے آپ ان کی پیروی نہ کیجیے، آپ ان کی پیروی ہرگز نہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔